چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا۔ یہ کبھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے کسی کو ملنے آیا ہو اور اس کا استقبال نہ ہوا ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی صرف اللہ کے لیے کسی فیض کی تلاش میں نکلا ہو اور مایوس لوٹا ہو۔ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جو دعا اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہوتی ہے اس کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتے رہتے ہیں تاکہ اس خوبصورت دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر ثابت قدم رہے تو یہ کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا اوپر ہو کر دیکھیں، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ بحث کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کرتی۔ اللہ کے بندے بھی بھلا بحث کرتے ہیں۔ بحث کر کے دیکھ لو، کوئی بھی معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ معاملات محبت سے حل ہوتے ہیں، بحث سے نہیں۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا تو پھر بندہ عاجز نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا اور متوجہ ہونا ایک ایسی عنایت ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔
خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ اللہ کی ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بات بات پر ڈر، ہر بات پر ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں کو مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ اگر دین کی طرف متوجہ ہوتے، صرف دین کی طرف، تو دین کے خزانے کھل جاتے۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہوتا ہے؟ بندہ جب جب نادم ہوتا ہے اس پر راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے کچھ مت کہے، صبر کر، بے شک ہر ملامت میں بخشش اور درجات کی بلندی ہے، اور یہ شکوے کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے عطا اور قضا میں کوئی تمیز نہ ہو، ہر حال میں اس کی زندگی میں جو کچھ بھی آئے راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ جو انسان عام ظاہری باتوں کا پابند نہیں ہو سکتا، باطن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند باتیں سال ہا سال سے دہرائی اور رٹائی جا رہی ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ کب کرو گے؟ زبان سے کہتے ہیں، دلوں میں کبھی نہیں اترتی۔ یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے گا۔ جس بے قدری سے ہم دوچار ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبھی مسلمان بھی کسی میدان میں ہارا ہے؟ مسلمان جس بھی میدان میں اترا بازی لے گیا۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اسلام تو قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ دین فطرت ہے اور فطرت بدلا نہیں کرتی۔ یا اللہ، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے، اور تو ہمارا ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال کو ضائع نہ کر۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی ضد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل پر سرداری اچھی نہیں لگتی۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ۔ جس دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس دل میں نہیں آ سکتی، نہ سما سکتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دلجوئی بھی تو رونے والی ہی کی جاتی ہے۔ اول تو کچھ مت بن، اور اگر بننا ہی ہے تو خاک بن۔